دیکھو امام ترمذی نے جب تراویح کے باب کے تحت احادیث ذکر کی ہے نا, تو اس کے نیچے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کوئی عدد ثابت نہیں ہے, جو بھی تعداد منقول ہے ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جبکہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں, امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں افضل ہیں؟ 20 رکعتیں. تو کوئی یہ حوالہ دے کے آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب کسی مجتہد سے دو مختلف قول منقول ہوتے ہیں, ایک قول ان لوگوں سے جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں اور ایک قول جو حدیث میں شاگرد ہیں, تو مسائل میں اس قول کو ترجیح ہوتی ہے جو فقہ میں ان کے شاگرد, کیونکہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں جس میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے, جو ان کے جتنے شاگرد ہیں جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے, وہ سب اس پر متفق ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. تو وہ زیادہ اس ترجیح ہے. دوسری بات یہ کہ امام ترمذی نے جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ان کی نظر میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے, اس سے بھی 8 پھر بھی مراد نہیں ہے, کیونکہ امام ترمذی نے جو روایت پیش کی 16 رکعتوں والی, 20 رکعتوں والی اور 20 سے بھی زیادہ رکعتوں والی, تو وہ ان میں ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ سب ثابت ہے. 8 کی امام ترمذی نے کوئی حدیث نقل کی نہیں ہے, تو 8 تو پھر بھی امام احمد بن حنبل کے 8 کا تو امام احمد بن حنبل تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ ایک خالصتاً علمی ٹاپک ہے. میرا اس پر ایک آڈیو بیان موجود ہے تراویح, پوری سندیں پڑھ کے میں نے اس کی تحقیق کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, آج کل بعض اسکالرز گڑبڑ یہ کرتے ہیں, یہ بہت ہو رہا ہے یوٹیوب پہ, یہ منجن بہت بک رہا ہے. ایک حدیث ہوگی, بیان کرنے والا بھی صحابی ایک, اس سے بھی نقل کرنے والا ایک, وہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 6 حدیثیں اس بارے میں. اس بارے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ ابے بھائی 6 حدیثیں نہیں ہیں, ایک حدیث ہے. اس حدیث کو مختلف محدثین نے لیا ہے. یہ منجن بڑا بک رہا ہے یوٹیوب پہ. پھر وہ حوالے دیتے ہیں, بخاری میں بھی حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, اس میں بھی یہ مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, مشکات میں حدیث. حالانکہ مشکات میں تو حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مشکات تو بخاری سے لے رہی ہے. یہ منجن بک رہا ہے یوٹیوب پہ, اور بڑے مشہور اسکالر ہیں, میں نام نہیں لیتا, آج کل بہت سارے اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں کرتے کیا ہیں. جو اپنے مسلک کی تائید میں جب حدیث پیش کریں گے نا, حدیث صرف ایک ہوگی اور اس کے مخالف درجنوں حدیثیں ہوں گی, لیکن وہ منجن کیسے بکے گا؟ عوام تو سامنے بیچاری پڑھی لکھی ہوتی نہیں دینی اعتبار سے. وہ منجن ایسے دکھتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر فلاں 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 فلاں, مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, اس میں بھی ہے ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. ابے یار یہ تو چل رہا ہے نا, اس کو آگے لے آئیں. ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. آدمی کہتا ہے یار اتنی ساری حدیثیں, اور یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ پھر آپ کہتے ہیں مشکات میں حدیث نمبر فلاں. حالانکہ مشکات مستقل حدیث کی کتاب نہیں ہے, وہ یا تو بخاری سے لے رہی ہوگی یا مسلم سے یا اور کسی کتاب سے. تو جب بخاری کا حوالہ دے دیا تو کم وقت مشکات کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ حدیث بخاری میں فلاں اور ریاض الصالحین میں فلاں صفحے پر. تو ریاض الصالحین نے تو بخاری سے ہی لیا ہے نا. یہ منجن بک رہے ہیں, اور حدیث صرف ایک ہی ہے وہ نقل کرنے. تو وہ درجنوں حدیثیں نہیں کہلائیں گی, وہ ایک حدیث کہلائے گی. زیادہ حدیثیں جب کہلائیں گی کہ کم سے کم ایک سے زیادہ صحابی اس کو نقل کر رہے ہوں, یا کم از کم صحابی کے تو 2-4 شاگرد نقل کر رہے ہوں نا. تو یہ منجن آج کل بک رہا ہے, لوگ بھرم میں آتے ہیں. میں نے جب تراویح پر بیان ریکارڈ کروایا نا, آڈیو بیان ہے, پوری سندیں پڑھ کے, اس میں ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 رکعت تراویح پہ 8 حدیثیں ہیں. حالانکہ 2 حدیثوں کو کیا بنا کے پیش کر دیا تھا. ایک بخاری والی حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, جس کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے. دوسری حدیث حضرت عمر سے, وہ بھی ایک ہی حدیث تھی, اس کو گھما کے کتنے 7 حدیثیں بنا کے پیش کی ہے. تو یہ منجن مارکیٹ میں بک رہے ہیں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. دیکھو دین قرآن و سنت کا نام ہے, اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو ائمہ اربعہ نے جس کو سمجھا نا, اسلاف نے جس کو سمجھا, وہ فہم کو آج کے اسکالرس پہ آپ ترجیح دو. چاہے وہ سعودیہ کا اسکالر ہو, چاہے وہ دبئی کا ہو, چاہے وہ پاکستان کا ہو. آج کے اسکالرس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں مکہ کے اسکالر نے فتویٰ دیا ہے. بھائی مکہ کے اسکالر میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. وہاں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط علم والے لوگ ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکاری ٹائپ کے ہیں, گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں. ابھی تو وہاں تو کھلا اتنا آسان ہو گیا سعودی عرب میں, لیکن اس میں بھی آپ کو فتویٰ مل جائے گا کہ وہ صحیح ہے. تو تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ تو ابھی تو حکومتوں کے بڑے اثرات ہیں. یہ تو پاکستان بچا ہوا ہے, یہاں کے علماء ابھی بھی بہت حد تک حکومت کے دباؤ سے بچے ہوئے ہیں. لہٰذا یہاں غلط اسکالر بھی بھرپور ملیں گے, صحیح اسکالر بھی بھرپور ملیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک پراپر وے میں انسان علم حاصل نہیں کرتا اور اپنے علم کو اسلاف سے جوڑتا نہیں ہے, صرف اپنی کھوپڑی استعمال کر کے لوگوں کو گائیڈ کرے گا, تو وہ غلط گائیڈنس کی طرف لے جائے گا, وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں کرے گا.
یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. تو آپ اپنے علم کو اسلاف سے جوڑیں اور دیکھیں ماضی کے فقہا کیا کہتے تھے, ان میں غلطی کا امکان کم ہے. آج کل لوگوں میں غلطی کا امکان زیادہ ہے کیونکہ علم اٹھ رہا ہے, علم پھیل نہیں رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علم اٹھے گا. ظاہر ہے اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مراد نہیں ہے, وہ تو پھیل رہا ہے, اس سے دین کا علم مراد ہے. اور اسکالرز آ کے آج کیا بات کرتے ہیں, آج جو نالج لوگوں کے پاس ہے وہ پہلے نہیں تھی. بھائی آپ تو حدیث کے خلاف بات کر رہے ہو. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آج نالج کم ہو رہی ہے, پہلے دین کی نالج زیادہ تھی.